بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انسان کی زندگی ایک سفر ہے، ایک ایسا سفر جو مٹی سے شروع ہوتا ہے اور رب کائنات کے حضور جا کر مکمل ہوتا ہے۔ یہ صرف جسمانی وجود کا سفر نہیں بلکہ روحانی و فکری ترقی کا ایک مسلسل عمل ہے۔ اس سفر کا سب سے اہم اور نازک مرحلہ خود سے خدا تک کا ہے۔ یہ وہ سفر ہے جو بندے کو اس کی نفسانی خواہشات سے نکال کر اس کے رب کی معرفت تک پہنچاتا ہے۔ یہ مضمون اسی روحانی سفر کے مراحل، رکاوٹوں اور روشنیوں پر روشنی ڈالے گا۔ خود شناسی۔ اسلام میں خود شناسی کو روحانی ارتقاء کا پہلا قدم قرار دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ خود شناسی سے مراد محض اپنے جسم، نام یا دنیاوی شناخت کو جاننا نہیں بلکہ اپنے اندر جھانک کر یہ دریافت کرنا ہے کہ میں کون ہوں، مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، میرا انجام کیا ہے۔ ان سوالات کے جواب تلاش کرنا انسان کو روحانی بیداری کی طرف لے جاتا ہے۔ جب انسان اپنی فطرت کو پہچانتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی روح کا منبع اللہ تعالی ہے اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والی ہے۔ توبہ پہلی منزل۔ جب انسان اپنی اصل کو پہچان لیتا ہے تو اسے اپنے گناہوں، کمزوریوں اور کوتاہیوں کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس گناہ انسان کو توبہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ بقرہ۔ توبہ دل کی گہرائیوں سے اپنے گناہوں پر ندامت اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہے۔ یہی توبہ انسان کو اپنے رب کے قریب لے جاتی ہے اور اس کا دل اللہ کے نور سے منور ہونے لگتا ہے۔ مجاہد و مجاہدات النفس۔ خود سے خدا تک کا سفر آسان نہیں۔ انسان کو اپنی نفسانی خواہشات، شیطانی وسوسوں اور دنیاوی فتنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ یہی جہاد اکبر ہے، نفس سے جنگ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ یہ مجاہدہ انسان کو روحانی طور پر مضبوط بناتا ہے۔ جب بندہ اپنی خواہشات پر قابو پانے لگتا ہے تو اس کے دل میں سکون اور اللہ کی قربت کی خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ ذکر و عبادت قرب الہی کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت کے ذریعے بندہ اللہ سے تعلق جوڑتا ہے۔ نماز اور تلاوت قرآن، دعا و اذکار اور تہجد، یہ سب روحانی زادے راہ ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ بخاری۔ ذکر الہی دلوں کو زندہ کرتا ہے جیسے پانی زمین کو۔ جو دل ذکر سے محروم ہے وہ بنجر زمین کی مانند ہے۔ فنا فی اللہ یعنی خودی کی نفی۔
جب انسان سچے دل سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کا نفس مٹنے لگتا ہے اور رب کی رضا غالب آ جاتی ہے۔ یہ مقام فنا فی اللہ کہلاتا ہے، یعنی اپنی انا کو مٹا کر صرف اللہ کی رضا میں جینا۔ یہی وہ بلند ترین روحانی مقام ہے جہاں انسان کے دل میں صرف اللہ کی محبت، اس کا خوف اور اس کی رضا باقی رہ جاتی ہے۔ یہی مقام انبیاء، اولیاء اور صدیقین کی راہ ہے، خود سے خدا تک ایک مسلسل سفر۔ یہ سفر کسی ایک لمحے یا دن میں مکمل نہیں ہوتا، یہ زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ اس میں کبھی کامیابیاں ہوتی ہیں، کبھی لغزشیں، مگر بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہہ دو اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ آیت امید کی سب سے بڑی روشنی ہے کہ اگر بندہ اخلاص کے ساتھ رب کی طرف پلٹے تو وہ رب اسے قبول کرتا ہے، چاہے اس نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں۔ خود سے خدا تک کا سفر دراصل ایک لطیف مگر طاقتور روحانی تبدیلی کا نام ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو خاک سے اٹھا کر عرش کی قربت تک لے جاتا ہے۔ یہ سفر تقویٰ، اخلاص، ذکر، عبادات، علم، توبہ اور صبر سے آراستہ ہے۔ جو اس راستے پر چل پڑے وہ کامیاب ہو گیا۔ ہم سب کو چاہیے کہ روزانہ خود سے سوال کریں، کیا میں آج اللہ کے قریب ہوا ہوں یا دور؟ یہی سوال ہمارے سفر کی سمت درست رکھنے میں رہنما ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔